عزیزان مکرم، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا. تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے پیدا فرمایا. ہمارے نبی کی شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، عظمت کیا ہے، انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. حضور سیدی مرشدی اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. عزیزان مکرم، اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان حضور سے کتنی محبت کرتے تھے، ان کے اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور سیدی مرشدی حضور اعلی حضرت کتنی محبت فرماتے تھے. دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ جیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اور آگے فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. عزیزان مکرم، آج کچھ لوگ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ کھا رہے ہیں اور انہی کی برائیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، انہی کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آ رہی ہیں. اور کچھ لوگ تو اتنے احمق ہیں، کچھ لوگ اتنے نکمے ہیں کہ وہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ رب العالمین مر کر مٹی میں مل گئے یہ کہتے ہیں، معاذ اللہ. عزیزان مکرم، ہمارے نبی کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور تا قیامت تک زندہ رہیں گے. اور تمہیں بتاتا چلوں، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں کس کی چلے گی؟ قیامت میں کون لوگوں کی بخشش کرائے گا؟ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام. ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آج جو گستاخیاں کر رہے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں، وہ روز محشر دیکھیں گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کیا ہے. وہ دیکھیں گے ضرور دیکھیں گے. عزیزان مکرم، آج کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مر کر مٹی میں مل گئے. آؤ تمہیں بتاؤں، شیر خدا شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دفن مبارک سے فارغ ہوئے تو 3 روز کے بعد ایک اعرابی قبر انور پر حاضر ہوا اور قبر انور کے سامنے گر کر قبر انور کی خاک اپنے سر پر ڈالنے لگا اور پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت بھرے انداز میں غم زدہ آواز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پکار رہا ہے. عزیزان مکرم، کون فرما رہا ہے؟ شیر خدا فرما رہے ہیں، فاتح خیبر فرما رہے ہیں، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ 3 روزوں کے بعد ایک اعرابی آیا، قبر انور پر حاضر ہوا اور قبر انور کے سامنے گر کر قبر انور کی خاک اپنے سر پر ڈالنے لگا اور پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور آپ کی زبانی ہم نے قرآن کی آیت سنی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے وہ آپ کے پاس حاضر ہوں، بس اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں اور اب گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ رب العالمین کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے، تو دیکھ اے عقلے کی دیمک کے انسان، دیکھ لے اے احمق انسان، دیکھ
تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. دیکھ تیرا علم نہیں ہے, تیرا علم نہیں, تو شیطان کی اولاد معلوم ہوتا ہے. جو نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ تو شیطان کی اولاد ہی ہو سکتا ہے. جو نبی کی عزت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے. لوگوں کان کھول کر سن لو, حضرت علی فرما رہے ہیں 3 روز کے بعد وہ شخص آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, اپنی فریاد پیش کیا, اے آقا میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں اور اب آپ کے پاس گناہوں کی معافی کے لیے حاضر ہوا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, عربی نے یہ کہا تو قبر انور سے آواز آئی, جا تجھے اللہ نے بخش دیا, جا تجھے میرے مالک نے بخش دیا. بتاؤ اے انسانوں, اے دو ٹانگ والے شیطان, بتا اگر میرے نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے تو قبر انور سے آواز کیسے آتی؟ پتہ چلا میرے نبی کل بھی تھے, آج بھی ہیں اور تا قیامت تک زندہ رہیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. عزیزان مکرم, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار رحمت وصال شریف کے بعد بھی جاری ہے